الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ آج محرم الحرام کی 9 تاریخ کا یہ دینی مجلس اور دینی محفل کا انعقاد رکھا گیا. مغرب کے بعد سے چلتا یہ پروگرام اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے اور اس پروگرام کو شروع سے لے کر آخر تک عزیزم محمد فیروز سلمہ نے اس پروگرام کو اپنے چینل ایف کے میڈیا کے اوپر کوریج کیا ہے، اور انشاءاللہ آپ حضرات تک بہت جلد یہ پروگرام ایف کے میڈیا پر موجود ہو جائے گا. لہذا وقت چونکہ زیادہ ہو چکا ہے اور عشاء کی نماز بھی ادا کرنی ہے، کچھ باتیں جو ضروری ہیں آپ کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں. برادران اسلام، آج کا یہ پروگرام جس نسبت سے بھی کیا گیا ہو، امید کرتا ہوں کہ نیک ارادہ ہی ہوگا. لیکن کچھ باتیں جو ہماری ماں اور ہماری بہنوں کے عقیدے کو خراب کی ہوئی ہیں، ان کو بتلا دینا اور ان کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. حضرات، یہ محرم کے مہینے میں ہمارے یہاں بلکہ ہندوستان، پاکستان اور کئی ایک ملکوں میں تعزیہ داری منائی جاتی ہے، جلوس نکالا جاتا ہے، اور ان سارے خرافات کے ذریعے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، جبکہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے تو اپنے محبوب کے منشا، اپنے محبوب کی چاہت، اپنے محبوب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی، اپنے اعمال کو اس کی چاہت کے مطابق انجام دینے کی کوشش کرتا ہے. ہم دعویٰ بلا دلیل صرف اور صرف دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ ہمارا یہ عمل جس کے ذریعے سے ہم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں
کہ ہم حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، یہ بتلا رہا ہے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے نہیں بلکہ ان سے عداوت رکھنے والے، ان سے دشمنی رکھنے والے ہیں۔ برادران اسلام، آج تعزیہ داری کے نام سے ہماری ماؤں کا، ہماری بہنوں کا، ہماری بیٹیوں کا کیسا عقیدہ بنا ہوا ہے، آپ حضرات اپنے گھروں کا جائزہ لیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ جبکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ماں کی، ہم اپنی بیٹیوں کی، ہم اپنی بہنوں کی ایمان کی حفاظت کریں۔ ہم جب مسلمان ہوئے تو مسلمان ہونے کے لیے، ایمان والا ہونے کے لیے چند باتوں پر عمل کرنا اور چند باتوں سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں ان کو اپنی زندگی میں لانا یہ اشد ضرورت رکھتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان، ہماری اور آپ کی حالت یہ بتلا رہی ہے کہ ہم نے اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد کو بھی صحیح طور پر قائم نہیں رکھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو یاد کرایا گیا ہے کہ اسلام کی بنیاد، اس کے ارکان 5 ہیں۔ سب سے پہلے کہا جاتا ہے کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا، اپنی زبان سے اس کی گواہی دینا اور اپنے دل سے اس کو ماننا، یہ ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اب ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، لیکن ہمارا عمل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے قائل نہیں۔ کیوں؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ جب ایک مسلمان بندہ، ایک مسلمان بندی جب لا الہ الا اللہ پڑھتی ہے تو وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی مسجود، نہیں ہے کوئی ایسی ذات جس کے آگے سجدہ کیا جائے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ یعنی اس ایک کلمے کے ذریعے سے وہ ایک اللہ کی الوہیت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے اور ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، اور جب اسی کلمے کے ذریعے سے اللہ کے علاوہ چاہے جتنے معبود ہوں ہر ایک کی الوہیت کی نفی کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارا عقیدہ جا کر اپنی ماں سے پوچھو، جا کر اپنی بہنوں سے پوچھو، جا کر اپنی بیٹیوں سے پوچھو وہ کیا عقیدہ رکھی ہے، جا کر کے نظر و نیاز کہا کیا جا رہا ہے یہ تعزیہ کے ڈھیر پر۔ کیا لا الہ الا اللہ کا یہی مطلب ہے؟ نہیں میرے بھائی، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم اپنی زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں اور ہمارا عمل کچھ کہہ رہا ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عمل کو، ہم اپنے کام کو اپنی زبان کے قول کے مطابق رکھیں۔ لا الہ الا اللہ جب ہم نے پڑھا ہے تو اس کو اپنی زندگی میں لائے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نہیں کر رہے تو یہ ہماری اور آپ کی کوتاہی ہے۔ لہذا اسلام کی جو 5 بنیاد ہے اس میں سے سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کلمہ طیبہ کا اقرار۔ اللہ ہماری ماؤں کی، ہماری بیٹیوں کی، ہماری بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ کرنے کا جو کام ہے ہم وہ کرتے نہیں، جو نہ کرنے کے کام ہے ہم اس کو انجام دیتے ہیں۔ میری ماں،
یاد رکھو آپ کو کیا کرنا ہے ان 2 دنوں میں. کل 9 محرم الحرام ہے، پرسوں 10 محرم الحرام ہے، اور یہ 2 دن بہت اہمیت کا حامل ہے، اور یہ 2 دن بہت فضیلت کا حامل ہے. اور خاص یوم عاشورہ جو ہوتا ہے یعنی 10 محرم الحرام، آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بتلائی ہے، اس کی بڑی اہمیت بتلائی ہے. اور ایسا نہیں ہے، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 10 محرم الحرام کو جو فضیلت ہے یہ صرف حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بہت بعد میں ہوئی ہے. زمانے جاہلیت میں اس دن کی فضیلت اور اس دن کا اہتمام کیا جاتا تھا. كانت قريش يصومون في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم وأمر بصيامه. قریش زمانے جاہلیت میں اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا. لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا فلما فرض شہر رمضان فقال من شاء صام ومن شاء ترک، آپ نے فرمایا جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی چاہے چھوڑ دے. تو یہ 2 دن جو ہے 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان 2 دنوں میں روزوں کا اہتمام کریں. بڑی فضیلت آئی ہے. فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے 1 سال کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے بعد سب سے فضیلت والا روزہ ہے تو یہ عاشورہ کا روزہ ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس دن روزے کا اہتمام فرمائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اگر کوئی ہے تو محرم الحرام کا روزہ ہے. اور آپ نے اس کے آگے فرمایا افضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل، اے صلاة التہجد، کہ فرض نماز کے بعد سب سے فضیلت والی اگر کوئی نماز ہے تو یہ تہجد کی نماز ہے، رات کی نماز ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان دنوں میں خرافات سے بچے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کرے، اور ان دنوں کے اندر جو فضیلتیں آئی ہے، جو ترغیب آئی ہے جن چیزوں کے کرنے کی، ان کو اپنی زندگی میں لائیں. خاص کر کے ان دونوں دنوں میں روزوں کا اہتمام کرے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لا الہ الا اللہ الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين. لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے. مولا کریم ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہے، ریاکار ہے. یا اللہ کچھ بھی ہے تیرے بندے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ آج یہ محفل قائم ہوئی ہے، اس محفل کے اندر جو لغو باتیں فضول باتیں ہو گئی ہوں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما دیجیے. مولا کریم
آج کی یہ محفل جس جائز ارادے سے اور جائز مقصد سے قائم کی گئی ہے، اللہ اس جائز ارادے کے اندر جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ماؤں کے عقیدوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری بہنوں کے عقیدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس مہینے کے اندر تیرے حبیب کے نواسے کو شہادت ملی، یا اللہ تیرے حبیب کے نواسے کی بال بال مغفرت فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ مولا کریم ہم جو کچھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، یا اللہ اور کوئی نیک اعمال کرتے ہیں، یا اللہ اس کا ثواب حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو پہنچا دیجئے۔ مولا کریم حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے جن چیزوں کے کرنے کی ترغیب دی ہے، اللہ ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سچے معنوں میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا عاشق بنا، یا اللہ سچے معنوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عاشق بنا۔ مولا کریم ہماری ماؤں کے، ہمارے بہنوں کے عقیدوں کی حفاظت فرما۔ اللہ چھوٹی سی دعا کو آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں محض اپنے فضل کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔